پاگل خانے سے پاکستان تک چوتھی اور آخری قسط۔ تھانے داروں کی تفتیشی کہانیوں سے آپ جان چکے ہوں گے کہ جاسوسی کا سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا کہ فلاں کس وقت آیا اور اس نے کیا بتایا۔ میں ان سب کی رپورٹوں کا نچوڑ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے اس گھر میں جا کر جو کچھ معلوم ہوا تھا یہ ساری رپورٹیں اس کی تائید کرتی تھیں۔ مقتول کوئی ایسا شریف آدمی نہیں تھا کہ لوگ اس کی شرافت کے چرچے کرتے، اور وہ کوئی ایسا بدماش بھی نہیں تھا کہ لوگ اس کا شمار بدماشوں میں کرتے۔ مقتول کا گھرانہ کوئی نیک نام گھرانہ نہیں تھا۔ مقتول کا باپ بیوی کا مرید تھا اور گھر سے باہر بڑا چودھری بنا پھرتا تھا۔ چودھری کی یہ دوسری بیوی یعنی مقتول کی ماں فسادی اور شیطان فطرت عورت تھی۔ مخبروں کی رپورٹوں سے تصدیق ہوگی کہ یہ عورت مقتول کی بیوی کو بہت تنگ کرتی تھی۔ اس کی تفصیلات پہلے سنا چکا ہوں۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مقتول اور اس کے سالے رضا کی آپس میں دشمنی پیدا ہو چکی تھی۔ ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی اور مقتول نے رضا کو چاقو مارا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ رضا نے 2-3 بار کہا تھا کہ وہ مقتول کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک معزز مخبر نے کہا کہ اس خاندان پر اللہ کی لعنت ایک نہ ایک دن پڑنی ہی تھی۔ اس چودھری نے ایک غریب باپ کی بیٹی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر خریدی اور اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ بیاہ دی۔ یہ تو زیادہ تر مخبروں نے بتایا تھا، لیکن اس معزز آدمی نے خاص طور پر کہا کہ یہ لڑکی اپنی اور اپنے خاندان کی شرافت میں شہرت رکھتی ہے۔ میں رات بہت دیر تک رپورٹیں سنتا رہا اور اپنا ذہن بناتا رہا۔ اگلے روز صبح پھر 1-2 رپورٹیں آئیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ مجھے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی جس سے میں کسی سراغ تک پہنچ سکتا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی بیوی اور رضا کو نوکرانی اور اس بدماش کو تھانے بلوایا جس کی وہ داشتہ تھی۔ میں نے پہلے نہیں بتایا کہ جرائم پیشہ بدماش تھانے کا رجسٹر بستہ بے گنڈا تھا۔ 2-3 وجوہات ایسی تھیں کہ اس بدماش پر مجھے کوئی زیادہ شک نہیں تھا، اس سے زیادہ اہم نوکرانی تھی۔ یہ سب تھانے میں آئے تو میں نے پہلے مقتول کی بیوی کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ اس لڑکی میں یہی ایک نقص نکالا جا سکتا تھا کہ اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن گہرا سانولا نہیں تھا۔ چہرے کے نقش اچھے تھے، مطلب یہ کہ خوبصورت نہیں تھی تو بدصورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کے والدین اس کے خاوند کی موت کی اطلاع پر وہاں گئے تھے۔ بیوی نے بتایا کہ کوئی بھی نہیں گیا اور نہ ہی کوئی جائے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کی دشمنی گہری ہو گئی تھی۔ عام طور پر ناراض رشتہ دار بھی ماتم کی اطلاع پر رسمی طور پر چلے جایا کرتے ہیں۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے بالکل وہی باتیں سنائی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ وہ بھی زیادہ الزام مقتول کی ماں کے سر دھرتی تھی، کہتی تھی کہ ماں اس کے اور اپنے بیٹے کے درمیان حائل رہتی تھی، برداشت ہی نہیں کرتی تھی کہ بیٹا بیوی کے ساتھ اچھا اور پیار محبت والا تعلق رکھے۔ بیوی نے ایک بات بالکل نہیں ہی بتائی، وہ یہ کہ مقتول نے اسے طلاق لکھ کر دے دی تھی، پھر اسے جانے دیا تھا، لیکن بیوی نے یہ طلاق نامہ صرف اپنے بھائی رضا کو دکھایا تھا اور بھائی نے یہ تحریر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ بیوی کے بیان کے مطابق رضا نے کئی بار اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ طلاق لے لو اور اپنی لڑکی کو اس جہنم سے نکالو، لیکن ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ اب طلاق نامہ لے کر رضا نے بہن سے کہا کہ 1-2 دنوں بعد ماں باپ کو دکھائے گا اور پھر عدالت میں خرچے کا دعویٰ کریں گے۔ بیوی نے یہ بھی کہا کہ انہیں جب پتہ چلا کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے تو بیوی نے اور رضا نے بھی کہا کہ قتل اس کی ماں کو ہونا چاہیے تھا۔ تم لوگوں نے تو گھر میں یہ سوچا اور آپس میں باتیں کی ہوں گی کہ تمہارے خاوند کو کون قتل کر گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو قدرتی بات ہے، بیوی نے جواب دیا۔ ہم سب خیالوں کے گھوڑے دوڑاتے رہے لیکن کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچ سکے۔ رضا بھائی نے کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو بدماش سمجھنے لگا تھا اور اسی چکر میں کسی کے ہاتھوں پار ہو گیا ہے۔ میں نے رحیم کی بیوی اور نوکرانی کی بات چھیڑ دی تو مقتول کی بیوی نے مقتول کی بہن کی سنائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر دی، لیکن اس نے اس واقعہ کا ذکر نہ کیا جس میں مقتول کی بہن نے مقتول کو نوکرانی پر دست درازی کرتے دیکھا تھا۔ اس نے یہی بتایا کہ مقتول نوکرانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور اس کے ساتھ اس طرح بولتا چالتا اور حرکتیں کرتا جیسے وہ نوکرانی نہ ہو بلکہ اس کی دوست اور اسی کی سطح کی عورت ہو۔ رحیم کی بیوی کے متعلق اس نے کہا کہ جب بھی رحیم باہر نکل جاتا تھا تو مقتول اوپر اس کی بیوی کے پاس جا پہنچتا تھا۔ اس نے بھی رحیم کی بیوی کی شرافت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ ساس کی خدمت لونڈیوں کی طرح کرتی اور اس کے اشاروں پر ناچتی تھی، اس لیے ساس اس پر بہت خوش رہتی تھی، لیکن اصل میں وہ مقتول کی بیوی میں گھل مل گئی تھی، اس کی سنتی اور اپنے دل کا سنایا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ رحیم کی بیوی نے اسے بتایا تھا
کہ 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ مقتول اوپر رحیم کے کمرے سے نکل رہا تھا، شاید کمرے ہی میں تھا کہ رحیم آ گیا اور مقتول وہاں سے کھسک آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں کیوں آیا تھا؟ رحیم کی بیوی نے بڑی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا۔ رحیم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ پھر کبھی اس کمرے میں آیا تو میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ گلا دبانے کی بات سے میں چونکا اور مقتول کی بیوی کے ساتھ ایک شک ذہن میں رکھ کر کچھ باتیں کی تو بیوی نے اپنی رائے یہ دی کہ رحیم بالکل بے حس آدمی ہے اور وہ کچھ کہتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ مقتول کی بیوی یہ بات یقینی طور پر کہتی تھی کہ رحیم کی اور مقتول کی آپس میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ مقتول کی بیوی کے بعد اس کے بھائی رضا کو بلایا۔ اس شخص پر مجھے شک تھا اور اس شک کی بیک گراؤنڈ بھی تھی۔ میں نے بناوٹی سا افسوس اپنی آواز میں پیدا کر کے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ اس کا بہنوئی مارا گیا ہے۔ رضا نے کہا کہ افسوس اسے بھی ہے، لیکن خوشی تب ہوتی کہ اس کی ماں ماری جاتی۔ اصل فساد کی جڑ تو اس کی ماں ہے۔ ماں ایسی نہ ہوتی تو میری بہن بھی خوش رہتی، اور یہی خامد جو ماں کی وجہ سے قتل ہو گیا ہے میری بہن کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتا جس طرح اچھے میاں بیوی رہتے ہیں۔ یہیں سے رضا نے وہی باتیں شروع کر دیں جو میں پہلی اتنی بار سن چکا تھا کہ زبانی یاد ہو گئی تھیں۔ میں نے اس موقع پر اسے بولنے سے نہ روکا کہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی نئی بات معلوم ہو جائے، مگر وقت ضائع ہونے کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے اس کے اور مقتول کی لڑائی کا حوالہ دیا اور پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ مقتول نے اسے چاقو مارا تھا۔ اس نے فوراً سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اسے آرام سے سمجھانے کی نیت سے گلی میں روکا تھا۔ میری نیت لڑائی جھگڑے کی تھی ہی نہیں، لیکن وہ یک لخت گرم ہو گیا۔ میں نے پھر بھی اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ رشتہ کیسا ہے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ یہاں سے لڑائی ہوئی۔ میں حیران ہوں رضا، میں نے کہا تم جیسا روح والا آدمی چاقو کا زخم کھا کر بھی کس طرح برداشت کر گیا تھا؟ تم تو اسے اڑا ہی سکتے تھے۔ خدا گواہ ہے ملک صاحب، رضا نے کہا، میں صرف اپنے باپ کی عزت کی خاطر چپ رہا، لیکن یہ چوٹ برداشت نہیں کی۔ 2 ہی دنوں بعد میں نے مقتول کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا، فوراً 2 آدمی ساتھ لیے اور میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ آگے گہرائی آتی ہے۔ اسے پکڑ کر نیچے لے گئے اور خوب پھینٹی لگائی، گھونسوں کی مار دی تاکہ ظاہری کوئی ضرب یا زخم نہ ہو۔ چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، وہ بےہوش نہیں ہوا، باقی کسر کوئی نہیں رہنے دی۔ اب دیکھیں ملک صاحب، یہ شخص کتنا کچھ بہادر تھا۔ گھر جا کر میری بہن کو مارا پیٹا اور اپنی ماں سے بھی پٹوایا اور طلاق لکھ کر بہن کے ہاتھ میں دی اور گھر سے نکال دیا۔ میری بات سنو رضا بھائی، میں نے کہا، چھوڑو ان لمبی چوڑی باتوں کو۔ تمہیں میں اپنا دوست سمجھتا ہوں، تم مجھے اپنا دوست سمجھو۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے اپنی بہن کی پٹائی اور طلاق کا انتقام اس طرح لیا کہ مقتول کو قتل کر دیا۔ تم ہاں کہو اور پردہ میں ڈالوں گا۔ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، وہ ذرا سا بھی نہ چونکا، صرف یہ تبدیلی آئی کہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو شاید تنزیہ تھی۔ جناب ملک صاحب، اس نے کہا، یہ آپ کا حق بھی ہے اور آپ کو اختیار بھی حاصل ہے کہ جس پر چاہیں اس پر قتل کا یا کسی بھی جرم کا الزام عائد کر دیں۔ میں عرض کروں گا کہ میرے لیے کسی کو قتل کروانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس شخص کو اگر میں قتل کرنے کا ارادہ کر لیتا تو جہاں قبرستان سے پرے اسے مارا پیٹا تھا وہیں کہتا کہ اسے ختم کر دو اور یہیں کہیں زمین میں دبا دو۔ میں صرف قتل کرتا، مار پٹائی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ ان کے گھر جا کر قتل کرنا کتنا خطرناک کام تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو وہ کون سے کمرے میں سوتا ہے۔ میں تو اس سے بہن کی طلاق لینا چاہتا تھا جو اس نے دے دی ہے۔ میں نے اگلے ہی روز ایک وکیل کے ساتھ بات کر لی تھی کہ اس شخص پر بچی کے خرچے کا دعویٰ دائر کروں گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس وکیل کو بلا کر پوچھ لیں، اور پھر میں آپ کو ان 2 آدمیوں کے نام بتا دیتا ہوں جس سے میں نے مقتول کو پٹوایا تھا۔ 2 اور آدمی ہیں جنہیں یہ بات معلوم ہے، ان سب کو بلا لیں اور پوچھ لیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ قتل ہی کرنا ہوتا تو میں مقتول کی ماں کو قتل کرتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ میں اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا اور جرح بھی کرتا رہا اور بات سے بات نکال کر اسے اس مقام تک لانے کی کوشش بھی کرتا رہا جہاں مشتبہوں اور ملزموں کے منہ سے بے اختیار اقبالی بات نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ شخص پورے اعتماد کے ساتھ میری ہر بات کا تسلی بخش جواب دیتا چلا گیا۔ پھر بھی میں نے اسے بالکل صاف نہ سمجھا اور اسے کہا کہ وہ تھانے میں ہی رہے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت پڑتی رہے گی اور وہ اپنی بہن کو گھر بھیج دے۔ نوکرانی اور 10 نمبریہ بدماش آئے بیٹھے تھے۔ میں نے پہلے نوکرانی کو بلایا۔ اسے دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس عورت میں ایک خاص قسم کی کشش ہے۔
چہرہ بھی اچھے، چہرے کا رنگ بھی اچھا اور جسمانی ساخت تو خاص طور پر بہت ہی اچھی تھی۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات سے ان سے میں بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اسے بٹھایا اور بے تکلفی کے انداز سے کچھ باتیں کر کے اس کی گھبراہٹ کم کی اور یہ بھی کہا کہ اس پر کوئی الزام نہیں، اس سے کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں۔ میں اس کے بیان کو طول نہیں دوں گا کیونکہ اس نے مقتول کے گھر اور گھر کے ہر فرد کے متعلق وہی تفصیلات سنائیں جو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ مقتول کے اخلاق اور چال چلن کے متعلق مقتول کی بہن نے جو باتیں سنائی تھیں وہی اس نوکرانی نے بھی سنائیں۔ وہ واقعہ بھی سنا دیا جس میں مقتول نے کمرے میں اس پر دست درازی کی تھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس نے اپنے 10 نمبری بدماش یار کو بتایا ہوگا اور اس شخص نے مقتول کو قتل کروا دیا، لیکن ایک تو یہ شک کمزور تھا اور اس کے ساتھ یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل کرنا ہوتا تو کہیں باہر کرتا، گھر میں آ کر اس طرح قتل کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نوکرانی نوکری چھوڑ کر چلی نہ جاتی اور اس گھر میں موجود ہوتی تو پھر شک پختہ ہو سکتا تھا کہ اس عورت نے مقتول کا گلا گھونٹا ہے۔ اشتعال کی وجہ موجود تھی لیکن نوکرانی اس گھر میں نہیں تھی۔ اسے بھی میں نے سوال و جواب اور جیرا کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی جرأت سے تسلیم کیا کہ وہ اس 10 نمبری بدماش کی باقاعدہ داشتہ ہے۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا کہ دوسری کمزوریوں کے علاوہ چرس کا نشئی بھی وہ ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ نوکری صرف اس خیال سے کرتی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ حلال کی کمائی پر گزارا کرتی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ مقتول نے جب اس پر دست درازی شروع کر دی تھی تو اس نے اس بدماش کو بتایا تھا۔ اس بدماش نے اسے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا گھر ہے اس لیے ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، بہتر ہے نوکری چھوڑ دے۔ اس طرح نوکرانی نے اس گھر کی نوکری چھوڑ دی۔ اس نے یہ بات بڑے فخر سے کہی کہ شہر کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس کے ساتھ ایسے ویسے تعلقات ہیں۔ اتنی سی بات تو میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ عورت خاصی مکار ہے، پھر بھی اس نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ میں نے اس سے رحیم اور اس کی بیوی کی بات شروع کر دی۔ اس کی رپورٹ اور رائے بالکل وہی تھی جو مقتول کی بہن اور مخبر دے چکے تھے۔ نوکرانی نے بتایا کہ اوپر کے کمروں کی جھاڑ پونچھ ہی کیا کرتی تھی۔ رحیم کی بیوی نے نوکرانی کے ساتھ ایک خاص قسم کی دوستی یا رازداری پیدا کر لی تھی۔ یہ میں جانتا تھا کہ یہ دوستی اس نوکرانی نے پیدا کی ہوگی۔ بہرحال اس دوستی سے مجھے اب یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ کچھ اور باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ مقتول رحیم کی بیوی کے ساتھ غلط مراسم قائم کرنا چاہتا تھا اور بیوی بہت ہی پریشان تھی اور کبھی کبھی نوکرانی کے ساتھ بات کرتے اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ نوکرانی نے ایک اور بات سنائی جس نے مجھے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات اس طرح ہوئی کہ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ رحیم کی مزاجی کیفیت کیسی رہتی ہے۔ ایک خاص خیال کے تحت میں رحیم کے غصے کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نوکرانی نے بتایا کہ غصہ اسے کبھی کبھی آتا تھا اور جب غصہ آتا تھا تو پھر اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ نوکرانی نے ذرا ہنستے ہوئے بتایا کہ 2-3 مہینے پہلے وہ ان کے کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ رحیم وہیں موجود تھا۔ پڑوسیوں کی ایک مرغی کسی طرح فصیل پر پہنچ گئی اور وہاں سے ادھر اتر آئی اور رحیم کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں اس نے بیٹ کر دی۔ نوکرانی نے غصے سے کہا کہ مرغی نے کیا گند ڈال دیا ہے۔ رحیم نے دیکھا تو دروازہ بند کر لیا اور مرغیوں کو پکڑ لیا۔ وہی مرغی کی گردن ایسی دبائی کہ مرغی مر گئی اور رحیم اسے پہلو والی گلی میں پھینک آیا۔ اس کے بعد میں نے بہت سوچا اور 10 نمبری بدماش کو اندر بلا کر بیان لینا ضروری نہ سمجھا۔ نوکرانی کو باہر بھیج دیا تو یہ 10 نمبریہ خود ہی اندر آ گیا اور مجھ سے سلام دعا کی اور پوچھا کہ حضور ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ میں نے اسے فارغ کر دیا اور وہ نوکرانی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ گھڑی دیکھی، رات کے 10 بج چکے تھے۔ سارا دن تفتیش میں گزر گیا تھا۔ اب رحیم کی بیوی کو بلانا ضروری ہو گیا تھا لیکن رات کے اس وقت بلانا مناسب نہ سمجھا۔ اگلی صبح تک ملتوی کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ جب صبح میں تھانے میں آؤں تو رحیم کی بیوی یہاں موجود ہو۔ میں صبح اس وقت تھانے پہنچا جب سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہ قتل کا کیس تھا جس کی تفتیش کو چند منٹوں کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رحیم کی بیوی آ گئی تھی۔ مقتول کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ میں دونوں کو دفتر میں لے گیا اور مقتول کے باپ کو تسلی دے کر باہر بھیج دیا اور رحیم کی بیوی کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ نو عمر اور بھولی بھالی لڑکی تھی۔ چہرے پر معصومیت بڑی نمایاں نظر آتی تھی۔ شکل و صورت تو بہت ہی اچھی تھی۔ وہ ڈری ڈری سی لگتی تھی جو قدرتی بات تھی۔ میں نے حسب عادت اس کے ذہن اور دل سے یہ ڈر اتارنے کے لیے بہت کچھ کہا۔ میرے لہجے اور انداز میں شفقت بڑی نمایاں تھی۔ میں نے بات شروع کی تو اس نے میری پوری بات سنے بغیر التجا کے لہجے میں کہا کہ اس کے منہ سے کوئی راز کی بات نکل جائے
تو میں اللہ کے واسطے کسی کو پتہ نہ چلنے دوں۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ غریب گھر کی لڑکی ہے اور سسرال بہت امیر لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بات پر گھر سے نکال باہر کریں۔ میرے دل میں پہلے ہی اس کی ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے یقین دلایا کہ میں اس کی ہر بات پردے میں رکھوں گا۔ اس نے بات شروع تو کر دی، لیکن میں نے دیکھا کہ رک رک کر بولتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کوئی ایسی ویسی بات زبان پر نہ آ جائے۔ چونکہ مجھے اس کے متعلق اور اس کے سسرال گھر کی ساری باتیں معلوم ہو چکی تھیں، اس لیے میں نے اسے لقمے دینے شروع کر دیے اور وہ بولتی چلی گئی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ مجھے سارے حالات معلوم ہیں۔ مثال کے طور پر اسے وہ باتیں بتائیں تو اس کے چہرے پر کچھ سکون نظر آنے لگا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ اس کا خاوند اس احساس سے محروم ہے کہ وہ خاوند ہے اور یہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ البتہ وہ پیار اور محبت کو سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کو میں اصلی نام کے بجائے نسرین لکھوں گا۔ ایک تو نسرین بات کرتے ڈرتی تھی، اس لیے رک رک کر بول رہی تھی۔ دوسرے میں نے محسوس کر لیا کہ یہ زیادہ بولنے والی لڑکی ہے ہی نہیں۔ میں اس کے بیان کو بھی طول نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی شادی پھر ازدواجی زندگی کے متعلق جو بیان دیا وہ بالکل ان بیانات کی تصدیق تھی جو میں مختلف افراد کی زبانی پیش کر چکا ہوں۔ میری حوصلہ افزائی سے اس نے روانی سے بولنا شروع کر دیا، مختصر یوں کہ ان تینوں بہنوں سے ان کا باپ بہت ہی پیار کرتا تھا۔ باپ کی غربت اور مجبوری کی بات تو پہلے ہی سنائی ہے۔ نسرین نے کہا کہ اس نے اپنے پیارے اور معزز باپ کے لیے ہی قربانی دی کہ ایک پاگل خاوند کو قبول کر لیا، اور ابھی تک اس نے اپنے دل میں شکایت پیدا نہیں کی کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ باپ کا قرض ادا ہو گیا اور وہ ایک بیٹی کے فرض سے فارغ ہو گیا، تو یہی خوشی نسرین کے لیے بہت تھی۔ اس معصوم لڑکی نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اسے باپ نے بیٹ ڈالا ہے تو کہتے رہیں۔ نسرین کے الفاظ مجھے آج اتنی مدت کے بعد تک یاد ہیں۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا بھولے بھٹکے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس شادی کو اس گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کرتی ہوں، اور اگر یہ میری نیکی ہے کہ ایک پاگل اور پیار کے پیاسے خامد کو پیار اور سکون دے رہی ہوں تو اسے میں اپنی کسی نیکی کا اجر سمجھتی ہوں۔ اگر یہی نیکی ہے تو اللہ مجھے اجر دے گا۔ نسرین صوم و صلات کی پابند تھی۔ مقتول کی ماں کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اس عورت کی فطرت میں فتنہ اور فساد بھرا ہوا ہے، لیکن نسرین صرف اس لیے اس کی ہر بات مانتی اور اس کی خدمت کرتی تھی کہ اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ بنا رہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ اس عورت کا رویہ کیا ہے۔ نسرین اس انتہائی برے رویے سے ڈرتی ساس کو خوش رکھتی تھی۔ نسرین شاید 4-5 جماعتیں ہی پڑھی تھی، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی سمجھ لیتی تھی کہ بعض تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ رحیم پیار کا پیاسا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں ماں کی ممتا سے محروم ہوا اور سوتیلی ماں کی بے رخی اور پھر یہ برے سلوک کا شکار ہو گیا، اور اس کی ذہنی خرابی کی وجہ یہ تھی۔ نسرین رحیم کے لیے سراپا پیار بن گئی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد رحیم کی ذہنی صحت یابی کی دعا مانگتی تھی اور رات کو کچھ وظائف پڑھ کر رحیم کے جسم پر پھونکے مارتی تھی۔ میں چونکہ نسرین کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہا تھا، اس لیے اس نے ایسی بھی باتیں سنا ڈالیں جن کا تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں۔ مجھے توقع تھی کہ راز کی کوئی نہ کوئی بات اس روانی میں اس کے منہ سے نکل ہی جائے گی۔ میں اسے ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ اپنی بات پر لے آیا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو سکا کہ میں اس کے ذہن پر قابض ہو گیا ہوں۔ اس روانی میں اس نے بتایا کہ رحیم رات کو دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ یہ نسرین کی دانش مندی تھی کہ اس نے رحیم پر کبھی جبر نہیں کیا تھا کہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوئیں۔ ہر 8-10 روز بعد نسرین پیار محبت کے ذریعے رحیم کو رات اپنے پاس سلانے میں کامیاب ہو جاتی تھی، لیکن رحیم میاں بیوی کے تعلقات سے بیگانہ تھا۔ میں نے نسرین کو یاد دلایا کہ 2 مرتبہ مقتول اس کے کمرے میں گیا تھا اور اچانک رحیم آ گیا تھا۔ نسرین نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ مقتول رحیم کو دیکھ کر کمرے سے نکل گیا تو رحیم نے کہا تھا کہ یہاں پھر آیا تو میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ اسی روانی میں بڑی معصومیت اور بھول پن کے ساتھ نسرین نے قتل کی رات کا وقوعہ سنا دیا۔ وہ اس طرح کہ نسرین گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس رات رحیم ساتھ والے کمرے میں سویا تھا۔ نسرین نے صحیح وقت نہ بتایا۔ اسے وہ آدھی رات کہتی تھی۔ ہوا یوں کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ ویسے ہی نہیں کھل گئی تھی بلکہ کسی نے اسے آہستہ سے ہلا کر جگایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر کوئی بیٹھا ہے۔ وہ اسے رحیم سمجھ کر بڑی تیزی سے اٹھ بیٹھی، لیکن وہ رحیم نہیں بلکہ مقتول تھا۔ نسرین اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور فرش پر کھڑی ہو گئی۔ مقتول نے اٹھ کر اسے اپنے بازو میں لینا چاہا اور ساتھ میں نے سماجت بھی کی کہ وہ شور نہ کرے۔ نسرین نے بلند آواز سے کہا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فوراً نکل جاؤ۔
مقتول کو شاید پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج رات رحیم دوسرے کمرے میں سویا ہے۔ نسرین نے مجھے بتایا کہ مقتول کو یقیناً معلوم تھا کہ رحیم رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتا ہے اور اس سے کوئی ہوش نہیں رہتی۔ اس وقت مقتول نسرین کے لیے بھوکا بھیڑیا بنا ہوا تھا۔ یہ اس کی دلیری اور جرأت کی انتہا تھی۔ نسرین نے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ دوڑتی نیچے جاتی اور مقتول کی ماں کو جگا کر بتاتی کہ مقتول نے اس پر دست درازی کی ہے تو ماں مقتول ہی کی طرفداری کر کے اسے بے گناہ ثابت کر دیتی اور پھر نسرین کے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ لیکن نسرین ایک شیطان کے آگے ہتھیار ڈالنے والی لڑکی نہیں تھی۔ مقتول نسرین پر لپک لپک پڑتا تھا اور نسرین اسے بچنے کی کوشش میں کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتی اور اس دوران اس نے لائٹ آن کر دی۔ پھر دونوں کمرے کے درمیان والے دروازے تک جا پہنچے۔ دروازہ کھلا تھا۔ مقتول نے اسے پکڑنا چاہا تو نسرین ایک کواڑ سے لگی تو یہ کواڑ پیچھے دیوار سے لگا اور اچھا خاصا دھماکہ ہوا۔ اس سے رحیم کی آنکھ کھل گئی۔ نسرین بڑی تیزی سے اس تک پہنچی اور اسے جھنجھوڑا۔ او بے غیرت، نسرین نے روتے اور چلاتے ہوئے رحیم سے کہا، میں تیری عزت ہوں، اٹھ کے دیکھ۔ رحیم تیزی سے یہ پوچھتا ہوا اٹھ بیٹھا کہ کیا ہوا ہے؟ نسرین نے مقتول کا نام لے کر کہا کہ وہ مردود میرے پلنگ پر چڑھ آیا تھا۔ اس اثنا میں مقتول وہاں سے کھسکا۔ رحیم نے شاید اسے دیکھ لیا تھا۔ رحیم نسرین کو ایک طرف کر کے نسرین والے کمرے میں گیا۔ نسرین رحیم کے پلنگ پر بیٹھ کر اور منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا کر ذرا اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس گھر میں تو اس کی کوئی عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ رحیم کہاں ہے، کہیں مقتول کے ساتھ اس کی لڑائی نہ ہو گئی ہو۔ وہ بدک کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی۔ رحیم وہاں نہیں۔ نسرین باہر نکلی اور سیڑھیوں کی طرف گئی تو اسے رحیم اوپر آتا دکھائی دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا۔ نسرین نے اس سے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ رحیم نے کوئی جواب نہ دیا اور نسرین کا بازو پکڑ کر کہا کہ اندر چل، اور اندر جا کر نسرین کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ نسرین مجھے یہ وقوعہ سناتے سناتے اچانک چپ ہوگی اور اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر آ گیا، جیسے اسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی ہو اور یہ بڑی خوفناک بات ہو۔ بھائی جان، نسرین نے مجھے کہا، آپ یہ شک تو نہیں کریں گے کہ قتل رحیم نے کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی نیچے چلا گیا اور واپس آ گیا تھا۔ میں نے انجان اور اناڑی بنتے ہوئے اسے تسلی دی کہ اس میں ایسا کوئی شک نہیں کروں گا۔ اسے نہ ہی شک ہونے دیا کہ مجھے معمے کا حل مل گیا ہے۔ قاتل رحیم تھا اور اس نے مقتول کا گلا دبایا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا سوائے اس کے کہ رحیم کو جس پر غصہ آتا تھا اس کا وہ گلا دبانے کی بات کرتا تھا۔ لیکن رحیم کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی سی بات کافی نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی شہادت نہیں تھی۔ نسرین کہہ سکتی تھی کہ اس نے ایسا کوئی واقعہ سنایا ہی نہیں، نہ ہی کوئی ایسی بات کی ہے۔ اب دیکھیے خداوند تعالیٰ کس طرح میری مدد کرتا ہے۔ میں نسرین سے کچھ اور باتیں پوچھ رہا تھا اور وہ خود ہی محتاط ہو کر جواب دیتی تھی۔ اتنے میں میرے دفتر کا بند دروازہ بڑی ہی زور سے کھلا۔ دونوں کواڑ دیواروں سے لگے۔ میں نے غصے سے چونک کر ادھر دیکھا تو دروازے میں رحیم کھڑا تھا اور اس کا باپ اسے پیچھے گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا غصہ وہیں ختم ہو گیا۔ میں نے رحیم کے باپ سے کہا، اسے اندر آنے دو چودھری۔ رحیم مجھے غصے سے گھورتا ہوا بڑی تیزی سے اندر آیا اور نسرین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نسرین اٹھ کھڑی ہوئی اور جواب دیا کہ تھانے دار صاحب نے بلایا تھا۔ تم ہو تھانے دار؟ رحیم نے ہاتھ میری طرف غصے سے بڑھا کر کہا، اسے تم نے بلایا ہے، میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اس نے نسرین کو اپنے بازو میں لیا اور کہا، آؤ چلیں۔ میں نے غصے کا ذرا سا بھی اظہار نہ کیا۔ رحیم کا باپ بھی اندر آ گیا تھا اور وہ رحیم کو بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے رحیم سے کہا کہ تھانے دار صاحب قتل کی تفتیش کر رہے ہیں اور انہوں نے نسرین کو اسی واسطے بلایا ہے، اسے ابھی ساتھ نہ لے جاؤ۔ مجھے چودھری پر غصہ آیا کہ وہ رحیم کو غصہ دلا رہا ہے اور جو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نہیں پوچھ سکوں گا، لیکن اس کا نہایت اچھا اثر ہوا۔ رحیم پاگلوں کے انداز سے بڑی زور سے کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ میں نے چودھری اور نسرین کو باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ رحیم کو خوش کرنے کے لیے اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ یہ خام خواہ تم جیسے اچھے اور شریف آدمی کو پریشان کرتے ہیں۔ تم اپنی کرسی پر بیٹھو۔ رحیم نے میری کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تم یہ پوچھتے ہو کہ اس حرام زادے کا گلا کس نے دبایا ہے؟ وہ میں نے دبایا تھا۔ پوچھو، چپ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ شاباش، میں نے کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم نے اس کا گلا کیوں اور کس طرح دبایا تھا؟ یہ نسرین ہے نا؟ رحیم نے کہا، یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میں اس کو کہیں نہیں جانے دوں گا، بہت پیار کرتی ہے۔ اس خبیث آدمی نے اس کو تنگ کیا تھا، وہ نیچے چلا گیا تو میں نے جا کر اس کا گلا دبا دیا، وہ گر پڑا اور میں اوپر آ گیا۔
یہ تو بہت ہی مختصر باتیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ لمبی گفتگو ہوئی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح جواب دیتا رہا اور کبھی کہکہا لگا کر ہنستا بھی تھا۔ میں نے اسے باقاعدہ حراست میں لے لیا۔ اب میرے سامنے دو مسئلے تھے، ایک یہ کہ اس ذہنی معذور ملزم سے اقبالی بیان کس طرح لوں اور دوسرا یہ کہ شہادت اور ثبوت کس طرح فراہم کروں۔ نہایت اہم گواہ نسرین تھی جو صاف انکار کر سکتی تھی کہ مقتول اس کے کمرے میں گیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ بڑی لمبی بات ہے جو قارئین کے لیے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ میرا کام تھا اور اس کے لیے میں نے اپنے انگریز ڈی ایس پی سے رہنمائی مانگی تھی۔ اگلے ہی روز رحیم کا باپ ایک ہندو وکیل کو ساتھ لیے تھانے میں آ گیا۔ اس وکیل کو وہ ضلع کے مرکزی شہر سے لایا تھا جہاں سیشن کورٹ تھی۔ اس وکیل نے کہا کہ وہ ملزم کا ڈاکٹری معائنہ کرانا چاہتا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ ملزم ذہنی طور پر معذور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس وکیل کو جانتا تھا، بڑا ہی قابل اور تجربہ کار وکیل تھا۔ یہ ملزم کا حق تھا جو یہ وکیل مانگ رہا تھا۔ رحیم کے ڈاکٹری معائنہ کا انتظام کیا گیا۔ اب میں آپ کو سیدھا سیشن کورٹ لے جاتا ہوں جہاں رحیم کے خلاف دفعہ 302 قتل کا کیس چلا تھا۔ صفائی کے اس ہندو وکیل نے پہلے ہی روز یہ موقف اختیار کر لیا تھا کہ ملزم ذہنی طور پر معذور ہے اور یہ اپنے اعمال اور حرکات کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکا۔ اس نے بڑی لمبی چوڑی اور عالمانہ بحث کی اور قانون کے حوالے دیے۔ یہ بھی بتایا کہ ملزم دلی کے دو مشہور اور تجربہ کار ذہنی امراض کے ڈاکٹروں کے زیر علاج ہے اور ان دونوں ڈاکٹروں کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ کورٹ میں رحیم کا رویہ اور اس کی حرکات اور اس کے کہکہے اور پھر اس کے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ یہ شخص دماغی طور پر صحیح نہیں، لیکن ایسی حرکات تو ہوش مند ملزم بھی کر سکتے ہیں۔ جج صرف پاگلانہ حرکت سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ رحیم کے باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ اگلی پیشی پر وہ دونوں ڈاکٹروں کو دلی سے اپنے خرچے پر لے آیا۔ ذہنی امراض کے اینگلو انڈین اسپیشلسٹ کو سرکاری حیثیت بھی حاصل تھی۔ اس نے کورٹ میں آ کر ایسا تجزیہ پیش کیا کہ جج متاثر ہو گیا۔ دوسرے ڈاکٹر نے بھی اس کی تائید میں اپنا تجزیہ پیش کیا۔ سیشن جج نے سرکاری طور پر مقرر کیے ہوئے ذہنی امراض کے 2 اسپیشلسٹ ڈاکٹر طلب کیے اور ملزم کا معائنہ ان کے سپرد کر دیا۔ اگلی پیشی پر ان دونوں ڈاکٹروں نے رحیم کو پاگل قرار دے دیا۔ سیشن جج نے قانون کے ضروری تقاضے پورے کیے، چودھری نے گواہ بھی پیش کیے اور آخر میں سیشن جج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ملزم دماغی طور پر معذور ہے اور اسے پاگل خانے میں بھیج دیا جائے۔ میں نے اس کہانی سے یہ حصہ ہدف کر دیا ہے کہ قانونی تقاضے کیا کیا تھے اور وہ کس طرح پورے کیے گئے اور مقدمے کی سماعت کس طرح ہوئی۔ یہ تفصیل بہت لمبی ہونے کے علاوہ ٹیکنیکل بھی ہے اور قارئین کے لیے غیر دلچسپ بھی۔ میں قارئین کی دلچسپی کی اور بات سنانا چاہتا ہوں۔ کہانی پہلے ہی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ رحیم کو لاہور کے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا اور میرا کیس ختم ہو گیا۔ میری کامیابی یہ تھی کہ میں نے قاتل کو پکڑ لیا تھا۔ 14-15 سال بعد جب اس برِ صغیر میں ایک خونی انقلاب آ کر گزر گیا تھا اور پاکستان کے نام کا ایک نیا ملک وجود میں آ کر 11-12 سال پرانا ہو چکا تھا اور قتل کا یہ کیس میرے ذہن سے صاف ہو گیا تھا، راولپنڈی کی مال روڈ پر مجھے ایک خوش پوش اور خوش وضع آدمی ملا اور یہ کیس یاد دلا دیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ میرا نام رحیم ہے، اس نے کہا۔ پھر بھی مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ یہاں میں فرضی نام استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اسے میں اخلاقی پابندی سمجھتا ہوں۔ رحیم کا اصل نام کچھ اور تھا۔ فلیٹی ہوٹل میں بیٹھ کر رحیم نے جب اس کیس کی تفصیلات بیان کی اور یہ بتایا کہ وہی پاگل ملزم ہے جسے لاہور پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا تو مجھے یاد آ گیا اور اب رحیم کو دیکھا تو حیرت سے میرا منہ کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر گئیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ ذہنی خرابی کی ایکٹنگ کرتا رہا تھا؟ پاگل خانے میں گئے ہوئے ذہنی مریض کم ہی ٹھیک ہو کر باہر آیا کرتے ہیں۔ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، وہ ایکٹنگ نہیں تھی، میں واقعی ذہنی طور پر مریض ہو گیا تھا اور مجھے پاگل قرار دینے والوں نے غلط فیصلہ نہیں دیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس طرح شعور کی دنیا میں واپس آیا ہوں۔ ماہر نفسیات بتاتے ہیں کہ ذہن ایک بہت بڑی قوت ہے۔ ذہن انسان کو تباہی کی کھائیوں میں پھینک سکتا ہے اور ذہن ہی ان کھائیوں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں رحیم کی داستان مختصر سنا دیتا ہوں، پھر دیکھیں کہ ذہن کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے۔ اس نے سنایا کہ جب وہ جاگا 2.5-3 سال کی عمر میں رحیم ممتا سے محروم ہوا۔ وہ روتا تھا اور ماں کو یاد کرتا تھا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور اس ستیلی ماں نے رحیم پر جبر اور تشدد شروع کر دیا۔ باپ کا رویہ بھی مشفقانہ نہ رہا۔ 11-12 سال کی عمر تک رحیم کو اچھی طرح یاد تھا
کہ اس پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے۔ اس کے بعد اسے باتیں خواب کی طرح یاد تھیں۔ پھر جوں جوں اس کی عمر آگے بڑھتی گئی اس کا رویہ کچھ اور ہی طرح کا ہوتا گیا۔ اس نے ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اسے کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے۔ مثلاً دانستہ ایک دو برتن توڑ کر وہ ہنسا کرتا تھا۔ اس طرح وہ ذہنی مریض ہوتا چلا گیا۔ اسے اتنا ہی یاد تھا کہ وہ اذیت محسوس کرتا تھا جس کے اس کے آنسو نکل آتے تھے، اور پھر خیالوں ہی خیالوں میں کوئی ایسی خوشگوار تصویر سامنے آ جاتی کہ وہ ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے بعد اسے کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ بہت کوشش کر کے اس نے ایک دو مجھے باتیں سنائی، لیکن یہ بھی کہا کہ اسے خواب سمجھتا ہے۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ نسرین کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ پھر اسے یاد آنے لگا کہ یہ لڑکی اس سے محبت اور پیار کرتی تھی۔ یہاں اسے کچھ باتیں یاد آنے لگیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مامتا جیسا پیار واپس مل رہا تھا جو اسے نسرین دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب وہ کسی وقت تھوڑی سی دیر کے لیے بیدار ہو جاتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ شعور میں آ جاتا تھا، لیکن پھر دنیا تاریک ہو جاتی تھی۔ وہ بیدار اس وقت ہوا جس رات اس نے مقتول کو قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بڑی زور سے اسے دھکا دے کر اندھیرے سے اجالے میں پھینک دیا ہو۔ اس نے اپنا تجزیہ یوں سنایا کہ نسرین نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا وہ بے غیرت، یہ تھا وہ جھٹکا جس نے اسے ذہنی طور پر بیدار کر دیا۔ یہ نسرین کے پیار کا اور اس کے اثار کا کرشمہ تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ مقتول کے پیچھے دوڑتا ہوا سیڑھیاں اترا۔ مقتول بھی آخری سیڑھی سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ رحیم نے پیچھے سے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر دبا لی اور اس وقت چھوڑی جب وہ مر چکا تھا۔ اسے مار کر رحیم اوپر گیا تو وہ پوری طرح ہوش و حواس میں آ چکا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے پہلی بار نسرین کو اپنے ساتھ پلنگ پر لٹایا۔ میرے بلاوے پر نسرین رحیم کو سوتا چھوڑ کر چودھری کے ساتھ تھانے آ گئی تھی۔ رحیم نے سنایا کہ وہ جاگا اور دیکھا نسرین وہاں نہیں ہے۔ نیچے گیا تو اس تیلی ماں نے اسے بتایا کہ نسرین تھانے گئی ہے۔ رحیم بڑے غصے سے تھانے جا پہنچا اور میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا کہ جب وہ تھانے میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس وقت اس کی ذہنی خرابی پھر بیدار ہو گئی تھی، لیکن وہ زیادہ تر ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اسے کوئی افسوس نہیں تھا کہ اس نے مقتول کو قتل کر دیا ہے۔ وہ پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا۔ وہاں اس نے پاگلوں کو دیکھا تو اسے افسوس سا آنے لگا کہ کیسے کیسے جوان آدمی اندر پڑے تباہ ہو رہے ہیں۔ اسے اس میں مزید بیداری ہونے لگی، لیکن اصل کام اس کے باپ نے کیا۔ اس نے پاگل خانے کے انچارج اور 2 ڈاکٹروں کو منہ مانگے پیسے دے کر بیٹے کو ٹھیک کرا لیا، اور پھر پاگل خانے سے 8-9 مہینے بعد خارج بھی کروا لیا۔ وہ واپس اپنے گھر گیا تو نسرین اپنے ماں باپ کے گھر تھی۔ وہ تو ماتم کی کیفیت میں تھی۔ رحیم کو پتہ چلا، لوگ اس کے ماں باپ سے کہتے رہے کہ پاگل خانے سے کبھی کوئی پاگل ٹھیک ہو کر نہیں آیا، بیٹی کی شادی کر دو، لیکن نسرین نے صاف انکار کر دیا تھا۔ رحیم پہنچ گیا اور نسرین کو اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ صحیح معنوں میں خامد تھا اور نسرین کو بیوی سمجھتا تھا۔ اس کے چند مہینوں بعد ملک تقسیم ہوا، خون خرابہ ہوا، لیکن چودھری اپنے خاندان کو پہلے ہی نکال کر لے آیا تھا۔ پاکستان میں رحیم اپنے والدین سے الگ ہو گیا تھا اور یہاں اسے اتنی زیادہ زمین مل گئی کہ وہ پہلے سے زیادہ اچھی حیثیت کا مالک ہو گیا۔ اللہ نے نسرین کی نیکی کا اجر دیا اور انہیں 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔